دوستو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زمین جس بری طرح لرز اٹھی ہے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ خوف کے مارے کلمہ پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، دیواریں کانپ رہی تھیں اور ہر طرف ایک ہی سوال تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ریکٹر سکیل پر 5.6 کی شدت کا یہ زلزلہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، لیکن دوستو اصل پریشانی کی بات یہ نہیں کہ زمین کیوں ہلی، بلکہ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ یہ زلزلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب آسمان پر ایک بہت بڑی تبدیلی دستک دے رہی ہے۔ آج سے ٹھیک چند دن بعد 3 مارچ 2026 کو یہی آسمان خون کی طرح سرخ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس خونی چاند گرہن کی جس کا خوف آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کیا اسلام آباد کا یہ زلزلہ اس خونی چاند کی آمد کا کوئی اشارہ ہے؟ کیا زمین کا یوں بار بار لرزنا ہمیں بتا رہا ہے کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں واقعات کو جوڑ کر وہ سچ سامنے لائیں گے جو آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر آپ اسلام آباد، پشاور یا کسی بھی ایسے شہر میں ہیں جہاں زلزلہ محسوس ہوا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زلزلہ افغانستان کے پہاڑوں سے آیا، لیکن کیا یہ محض ایک جغرافیائی تبدیلی ہے یا پھر آسمانی آفات کا آغاز؟ چاند کے سرخ ہونے سے پہلے زمین کا یوں کانپنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ راز میں آپ کو اگلے چند منٹ میں بتاؤں گا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زمین کانپتی ہے تو دراصل وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد، پشاور، سوات اور ملک کے کونے کونے میں جو ہوا وہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں، وہ قدرت کا ایک ایسا تماچا تھا جس نے ہماری نیندیں اڑا دی۔ تصور کیجئے وہ لوگ جو اپنے گھروں کی آرام دہ خواب گاہوں میں بیٹھے تھے، وہ مائیں جو کچن میں افطار یا سحر کے پکوانوں کا سوچ رہی تھی، وہ بچے جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب سی گڑ گڑاہٹ سنائی دیتی ہے، جیسے زمین کے اندر کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اور پھر سب کچھ لرزنے لگا۔ وہ دیواریں جنہیں ہم نے لاکھوں روپے لگا کر اس لیے بنایا تھا کہ یہ ہمیں پناہ دیں گی، وہ دیواریں کاغذ کی طرح کانپنے لگیں۔ چھت پر لٹکے ہوئے پنکھے کسی پینڈولم کی طرح ادھر ادھر جھولنے لگے، اور کچن میں پڑا ہوا سامان زمین پر گر کر ٹوٹنے لگا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب انسان کو اپنی اوقات یاد آ گئی۔ وہ انسان جو کہتا تھا کہ میں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، وہ ان عمارتوں سے باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ دوستو ذرا ان ماؤں کا سوچی جو اپنے شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کر دوپٹے کے بغیر ننگے پاؤں سڑکوں کی طرف دوڑی۔ وہ منظر کتنا ہولناک تھا جب اسلام آباد کی کشادہ سڑکوں پر لوگ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر زردی چھائی ہوئی، ہر آنکھ میں موت کا خوف تھا، اور ہر زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، یا اللہ رحم، یا اللہ معاف کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 5.6 تھی، لیکن کیا کسی سکیل نے اس ڈر اور خوف کو ناپا ہے جو اس وقت ان بچوں کے دلوں میں تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار زمین کو ایسے ہلتے دیکھا؟ کیا کسی مشین نے اس باپ کے دل کی دھڑکن ریکارڈ کی جو اپنی معذور بیٹی کو اٹھا کر تیسری منزل سے نیچے بھاگ رہا تھا اور اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے؟ یہ زلزلہ ہمیں بتانے آیا ہے کہ اے انسان، تو جتنا بھی طاقتور بن جائے، تیری ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے، تیری ایٹمی قوتیں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ زمین تیرے پاؤں تلے سے قالین کی طرح کھینچ لی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کی وہ مارکیٹس جہاں تھوڑی دیر پہلے کہے تھے، وہاں سناٹا چھا گیا۔ پشاور کی وہ گلیاں جہاں زندگی شور مچاتی تھی، وہاں صرف سسکیاں اور دعائیں رہ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا ہم بچ گئے؟ لیکن بھائیو، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم بچ گئے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ موقع کیوں دیا گیا؟ کیا یہ زلزلہ محض ایک اتفاق تھا؟ ذرا سوچیں، اگر یہ گہرائی 190 کلومیٹر کی بجائے صرف 20 کلومیٹر ہوتی تو آج اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے نقشے ہی بدل چکے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، اس نے ہماری بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے زمین کو حرکت دی ہے۔ دوستو حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ زلزلہ ٹھیک اس وقت آیا جب پوری دنیا 3 مارچ کے خونی چاند گرہن کی باتیں کر رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ بول رہے ہیں؟ ایک طرف زمین اپنے اندر کی تپش نکال رہی ہے اور دوسری طرف آسمان پر چاند اپنا رنگ بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ زمین کا کانپنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب توبہ کے دروازے پر دستک دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مغرور تھے، وہ آج مصلے پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ زلزلہ ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جس زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہو، وہ زمین تمہارا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک عجیب سا خوف ہے۔ لوگ گھروں میں جانے سے ڈر رہے ہیں، کہیں آفٹر شاکس کا ڈر ہے تو کہیں گناہگار دل کانپ رہے ہیں۔
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ زلزلے قیامت کی 16 نشانیاں ہیں، جب زمین اپنے خزانے اور اپنے اندر چھپے راز نکال باہر پھینکتی ہے۔ آج کی یہ رات ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے۔ کیا ہم اس زلزلے کو صرف ایک خبر سمجھ کر بھول جائیں گے، یا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اگر یہی زلزلہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ یقین جانیے، جب میں نے لوگوں کو ہراساں دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی قیمتی گاڑیاں اور موبائل چھوڑ کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے ننگے پاؤں بھاگ رہے ہیں، تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ زلزلہ ایک ریہرسل تھی اس بڑے دن کی، جس کا تذکرہ اب سے کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے کروں گا، جب ہم 3 مارچ کے خونی منظر کی بات کریں گے۔ دوستو، زلزلے کے یہ جھٹکے تو شاید تھم جائیں گے، لیکن جو طوفان اب آسمان سے آنے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ زمین نے اپنا کام کر دیا، اب باری ہے اس خونی چاند کی جو 3 مارچ کو طلوع ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں وہ ہولناک حقیقت جاننے کے لیے جو اس چاند کے پیچھے چھپی ہے؟ کیا اس زلزلے اور اس چاند کا کوئی خاص روحانی تعلق ہے؟ یہ ہم سب اگلے پوائنٹ میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کامنٹ میں اللہ کا نام لکھ کر اپنی توبہ کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی ایک سچی توبہ آج بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دوستو، زمین کے اس خوفناک زلزلے نے تو ہمیں مٹی کی اوقات دکھا دی، لیکن اب اپنی نظریں اٹھائیے اور اس آسمان کی طرف دیکھیے جہاں قدرت ایک ایسا خونی کھیل کھیلنے جا رہی ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کے جگر پاش پاش ہو جائیں گے۔ 3 مارچ 2026، یہ تاریخ اپنے ذہنوں پر لکھ لیجئے، کیونکہ اس رات آسمان پر وہ منظر ہوگا جو صدیوں میں کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ جب رات کے سناٹے میں چاند نکلے گا تو وہ سفید اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہوگا جیسے اسے خون کے تالاب میں ڈبو دیا گیا ہو۔ ایک گہرا، وحشت ناک اور سرخ چاند جسے دنیا بلڈ مون کہتی ہے۔ دوستو، تصور کریں آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، چاروں طرف خاموشی ہے اور اچانک چاند کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہ مٹیالا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس پر سرخی چھاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان ایک عجیب سی منحوس روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر پرندے اپنے گھونسلوں میں تڑپنے لگتے ہیں، سمندروں کی لہریں پاگلوں کی طرح ساحلوں سے ٹکرانے لگتی اور زمین پر موجود جانور بے چین ہو کر چیخنے لگتے ہیں۔ سائنسدان تو اسے صرف ایک سایہ کہیں گے، لیکن میرے بھائیوں، یہ سایہ نہیں ہے، یہ کائنات کے بادشاہ کا غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب آسمان پر یہ خونی چاند نمودار ہوا ہے، زمین پر بڑے بڑے تخت الٹ گئے ہیں، کبھی سلطنتیں ملیا میٹ ہو گئیں، کبھی ہولناک قحط آئے اور کبھی ایسی جنگیں چھڑیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا۔ لیکن 3 مارچ 2026 کا یہ چاند کیوں مختلف ہے؟ دوستو، یہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب زمین پہلے ہی زلزلوں سے پھٹ رہی ہے۔ اسلام آباد کا وہ جھٹکا یاد ہے نا؟ وہ صرف ایک جھٹکا نہیں تھا، وہ اس خونی چاند کا استقبال تھا۔ جب زمین نیچے سے ہل رہی ہو اور آسمان اوپر سے سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب توبہ کے دروازے کی کنڈی بجنے والی ہے۔ دوستو، میرے سادہ سے الفاظ میں سمجھیں، یہ خونی چاند دراصل ایک وارننگ سائن ہے۔ جیسے جنگ شروع ہونے سے پہلے سائرن بجتا ہے نا، ویسے ہی یہ آسمانی اشارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے تو کیا یہ سرخی اسی بے نوری کی طرف پہلا قدم ہے؟ ذرا سوچئے، اس رات جب آپ اس سرخ چاند کو دیکھیں گے تو کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ شاید یہ میری آخری رات ہے، شاید یہ وہ رات ہے جس کے بعد کبھی سورج نہیں نکلے گا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، وہ اس رات اپنی آنکھوں سے اپنی موت کا رنگ دیکھیں گے۔ یہ چاند ہمیں بتاتا ہے کہ اے غافل انسان، تو نے جس دنیا کو سجا کر رکھا ہے اس کا مالک اس کی لائٹیں بند کرنے والا ہے۔ یہ سرخی دراصل ان تمام گناہوں کا عکس ہے جو ہم نے اس زمین پر کیے ہیں۔ یہ خون آلود چاند پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے کہ یہ سرخی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں بدل جائے۔ 3 مارچ کی اس رات جب دنیا کی بڑی بڑی دوربینیں اس چاند کی تصویریں لے رہی ہوں گی، جب میڈیا پر اس کے سائنسی چرچے ہو رہے ہوں گے، تب اللہ کے کچھ خاص بندے مسلوں پر گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ صرف سایہ نہیں ہے بلکہ یہ عرش والے کا جلال ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب چاند گرہن لگتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف ادا فرماتے تھے اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر وہ ہستی پناہ مانگ رہی ہے جس کی قدموں کی خاک ہم نہیں، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو زلزلے کے ایک جھٹکے سے کانپ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ خونی چاند تو صرف ایک منظر ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی وہ ہولناک حقیقت کیا ہے جو 2026 کے اس سال کو تاریخ کا سب سے خطرناک سال بنا رہی ہے؟ کیا اس چاند کے فوراً بعد کوئی ایسی آفت آنے والی ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے؟
اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آج تک کسی یوٹیوبر نے آپ کو نہیں بتائی، وہ تعلق جو اس زلزلے، اس خونی چاند اور آنے والے رمضان کے درمیان ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی جگائیں، کیونکہ شاید آپ کی وجہ سے کسی ایک کی توبہ قبول ہو جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ابھی جو زلزلہ اسلام آباد میں آیا اور جس خونی چاند کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بس یوں ہی ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف زمین کی پلیٹس کا ہلنا ہے؟ نہیں دوستو، نہیں۔ اگر آپ آج سے 1400 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو آج ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ زلزلوں کی کثرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے بکثرت نہ آنے لگیں۔ ذرا غور کریں، آج دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر دوسرے دن زمین کیوں لرزتی ہے؟ کبھی ترکی میں ہزاروں جنازے اٹھتے ہیں، کبھی مراکش مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور آج پاکستان کے شہر لرز رہے ہیں۔ یہ زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ یہ زمین دراصل اس بوجھ سے تھک چکی ہے جو ہم گناہوں کی صورت میں اس پر ڈال رہے ہیں۔ یہ زمین ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اے انسان، اب میرا صبر ختم ہو رہا ہے، اب تیری توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ وہ نشانیاں جو ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آخری وقت میں زمین دھنسنے کے واقعات ہوں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سڑکیں پھٹ رہی ہیں، کہیں پوری کی پوری بستیاں زمین میں سما رہی ہیں۔ اسلام آباد کا یہ حالیہ زلزلہ دراصل ایک دستک ہے اس بڑے زلزلے کی جسے قرآن نے زلزالہ کہا ہے۔ وہ زلزلہ جو پوری زمین کو تہ و بالا کر دے گا، جب پہاڑ اون کی طرح اڑنے لگیں گے اور مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا جب زلزلہ آتا ہے تو ہماری تمام ڈگریاں، ہمارے عہدے، ہمارے بینک بیلنس اور ہماری اناج سیکنڈوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے؟ اس وقت کسی کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کتنا بڑا افسر ہے یا کتنا امیر ہے۔ سب ننگے پاؤں سڑک پر کھڑے ایک ہی نام پکارتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے وہ اوقات جو زلزلہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی خونی چاند کا آنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے فتنے سر اٹھائیں گے تو آسمان کے رنگ بدل جائیں گے؟ چاند کا گہرا سرخ ہونا اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ زمین پر ناحق خون بہے گا یا کوئی بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ آج جب ہم 2026 میں کھڑے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کی صغرا نشانیاں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح لگاتار گر رہی ہیں۔ ایک نشانی پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔ زلزلہ آتا ہے، پھر گرہن لگتا ہے، پھر وبائیں آتی ہیں، پھر موسم بدل جاتے ہیں۔ دوستو، یہ سب کیا ہے؟ یہ کائنات کے مالک کی طرف سے آخری وارننگ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ دوستو، جب اس وقت قیامت اتنی قریب تھی تو آج 1400 سال بعد وہ کتنی نزدیک ہوگی۔ اسلام آباد کا یہ زلزلہ ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ جس مکان کو تم اپنا گھر کہتے ہو وہ دراصل ایک عارضی خیمہ ہے۔ جس زمین کو تم اپنی ملکیت سمجھتے ہو وہ تمہاری قبر بننے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اس وقت کام آئے جب زمین ہمیں اپنے اندر چھپانے کے لیے پھٹ جائے گی؟ میرے بھائیوں، یہ زلزلے اور یہ چاند گرہن ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں توبہ کی مہلت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکیں۔ 3 مارچ کی وہ رات جب چاند سرخ ہوگا تو وہ صرف ایک منظر نہیں ہوگا، وہ ایک گواہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا تھا۔ اگر اس رات بھی ہماری آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو نہ نکلا تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو، زمین لرز رہی ہے، آسمان سرخ ہو رہا ہے اور نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اب جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا رمضان 2026 ہماری زندگی کا آخری رمضان ہونے والا ہے؟ اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گا جو آپ کے جسم میں جھرجھری پیدا کر دے گا۔ کیا اس بار کا رمضان پچھلے تمام برسوں سے مختلف ہے؟ اور کیوں اس رمضان میں عبادت کرنا آپ کی نجات کا آخری موقع ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں وہ ہولناک راز کھولوں، اگر آپ کو اپنی توبہ پر یقین ہے تو کامنٹ میں یا اللہ معاف کر دے لازمی لکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم نے زمین کے زلزلے کی بات کی، ابھی ہم نے 3 مارچ کے خونی چاند کا ذکر کیا، لیکن اب ذرا رک کر ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ یہ سب کب ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ہم رمضان 2026 میں کھڑے ہیں، وہ مہینہ جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے محسوس کیا کہ اس بار کا رمضان پچھلے تمام برسوں سے کتنا الگ ہے؟
تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں خوف کی لہر ہے، دوسری طرف زمین اپنے اندر کے راز اگل رہی ہے، اور تیسری طرف رمضان شروع ہونے کے بعد ہی آسمان اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ اتفاق نہیں، یہ انتظام ہے۔ رمضان 2026 وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے اہل اللہ اور روحانیت کے جاننے والے اشارے دے رہے ہیں کہ یہ توبہ کی آخری گھڑی ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر 3 مارچ کا وہ خونی چاند اس بات کا اشارہ ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس کے فوراً بعد آنے والا یہ رمضان آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دوستو تصور کریں، سحری کا وقت ہے، آسمان پر ابھی بھی اس خونی چاند کی وحشت باقی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کی آخری سحری ہو؟ کیا پتہ یہ وہ آخری افطار ہو جس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی دسترخوان نصیب نہ ہو؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کر جیتا ہے کہ اگلے سال خوب عبادت کریں گے، اگلے سال توبہ کریں گے، لیکن کیا آپ نے اس زلزلے کو نہیں دیکھا؟ اس نے تو چند سیکنڈز میں بتا دیا کہ اگلا سال تو دور کی بات، اگلا منٹ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ رمضان 2026 ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے غافل انسان، اب کھیل ختم ہوا، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس سے پہلے کہ تیرا نام زندہ لوگوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے۔ دوستو آج جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، تو میرا دل کانپ رہا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نشانیاں دکھا کر جگا رہا ہے۔ وہ چاہتا تو زمین میں ہی زمین پھاڑ دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ دیتا، لیکن یہ زلزلہ، یہ خونی چاند اور پھر رمضان کا آنا، دوستو یہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، میرے بندے دیکھ، میں نے زمین ہلائی تاکہ تو جاگ جائے، میں نے چاند سرخ کیا تاکہ تو ڈر جائے، اب میں نے رمضان بھیج دیا ہے تاکہ تو بخشا جائے۔ کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے؟ کیا اب بھی ہم موبائل فونز کی سکرینوں، گناہوں کی محفلوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم رہیں گے؟ دوستو رمضان 2026 میں جب تراویح ہوگی، جب مسجدوں میں قرآن کی صدا گونجے گی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہی قرآن ہے جس نے ان زلزلوں اور ان گرہنوں کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اس بار جب آپ آمین کہیں گے تو آپ کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یا اللہ، اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو مجھے ایسے معاف کر دے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو معاف کرتی۔ یہ رمضان ایک ڈھال ہے ان آفتوں کے سامنے جو 3 مارچ کے بعد آنے والی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس رمضان میں بھی اپنے اللہ کو نہ منایا، اگر ہم نے اس بار بھی اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے، تو یاد رکھیے پھر شاید کبھی توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، کیونکہ نشانیاں اپنی حد پار کر رہی ہیں۔ زلزلہ زمین کی پکار تھی، خونی چاند آسمان کی پکار ہے، اور رمضان آپ کے لیے دل کی پکار ہونا چاہیے۔ دوستو یہاں تک سن کر شاید آپ کا دل بھی بھر آیا ہو، لیکن اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اپنی اوقات یاد دلائے گا۔ ہم انسان کتنے کمزور ہیں، اور جب اللہ کا غصہ آتا ہے تو ہماری یہ بڑی بڑی عمارتیں اور غرور کہاں جاتا ہے۔ اگلے پوائنٹ میں ہم انسانی بے بسی کی وہ تصویر دیکھیں گے جو آپ کو رلا دے گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آپ کی یہ ایک کوشش کسی کا ایمان بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی جب اسلام آباد میں زمین لرز رہی تھی تو کیا آپ نے ایک منظر غور سے دیکھا؟ اس وقت کسی نے اپنا بینک بیلنس چیک نہیں کیا، کسی نے اپنی قیمتی گاڑی کی چابی نہیں ڈھونڈی، کوئی اپنے عہدے اور پروٹوکول کے پیچھے نہیں بھاگا۔ اس وقت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی سڑک پر کھڑے تھے، اور کچی بستیوں میں رہنے والے بھی۔ دوستو وہ سب کے سب ایک ہی صف میں تھے، سب کی آنکھوں میں ایک ہی خوف تھا، اور سب کا رب بھی ایک ہی تھا۔ دوستو یہ ہے انسان کی اصل اوقات۔ ہم انسان کتنے نادان ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے خلا کو فتح کر لیا، ہم نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ ہم زمین کی گہرائیوں کا حال جان سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ایک معمولی سا حکم آتا ہے، جب زمین صرف چند سیکنڈز کے لیے لرزتی ہے، تو ہماری ساری سائنس، ہماری ساری ڈگریاں اور ہمارا سارا غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ وہ ایٹمی طاقتیں جو پوری دنیا کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، وہ ایک زلزلے کے سامنے کسی بھیگی بلی کی طرح کانپنے لگتی۔ ہم کتنے بے بس ہیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہو، آپ بھاگنا چاہتے ہیں پر بھاگ نہیں سکتے، آپ پکارنا چاہتے ہیں پر آواز گلے میں پھنس جاتی ہے۔ آپ جس چھت کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہی چھت آپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ اسلام آباد کے ان چند سیکنڈز کے جھٹکوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم اس کائنات میں ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ چاہے تو ابھی اسی وقت یہ پوری زمین ہمیں نگل جائے اور ہمارا نام و نشان تک نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے اور یہ 3 مارچ کا خونی چاند ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے اور یہ 3 مارچ کا خونی چاند گرہن ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے آتے ہیں۔ ہم جو اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں، ہم جو سود کھاتے ہیں، ہم جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، ہم جو اس دھوکے میں بیٹھے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ دوستو یہ سب قدرت کے اشارے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو جس دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، وہ دنیا تو صرف ایک جھٹکے کی مار ہے۔ سوچئے، اگر اسلام آباد کا یہ زلزلہ تھوڑی دیر اور جاری رہتا تو کیا ہوتا؟ کیا آپ توبہ کر پاتے؟
کیا آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ملتا؟ نہیں دوستو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں مٹایا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جھنجھوڑا ہے تاکہ ہم بھاگ جائیں۔ یہ زلزلہ ہمیں یہ پیغام دینے آیا ہے کہ واپس آ جاؤ، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی رمضان موجود ہے، ابھی تمہارا رب تمہارے آنسوؤں کا منتظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2026 کا سال بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سال آپ کی روح کی تبدیلی کا سال ہونا چاہیے۔ اگر اس زلزلے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئی، اگر اس خونی چاند کو دیکھ کر بھی ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، تو پھر یاد رکھیے کہ اگلا جھٹکا شاید ہمیں مہلت نہ دے۔ آج جب آپ رات کو سوئیں تو یہ سوچ کر سوئیں کہ کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے پاس وہ زیادہ راہ ہے جو قبر کی تنہائی میں کام آئے گا؟ ہم نے گھر تو پکے بنا لیے، لیکن کیا اپنا ایمان بھی پکا کیا؟ ہم نے زمین کے اوپر تو بڑی ترقیاں کر لیں، لیکن زمین کے نیچے کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ انسانی بے بسی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جب آسمان سرخ ہوگا اور زمین کانپنے لگے گی، تب صرف وہی لوگ سکون میں ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کو اپنا دوست بنایا ہوگا۔ آج وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ دوستو، ہم نے خوف کی بات کی، ہم نے بے بسی کی بات کی، اور ہم نے نشانیوں کی بات کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام بلاؤں، ان تمام زلزلوں اور اس خونی چاند کی ہولناکی سے بچنے کا ایک راستہ ہے؟ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں اگر آپ داخل ہو گئے تو کوئی آفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ کلام کون سا ہے جو آسمان سے اترتی بلاؤں کو روک دیتا ہے؟ اب ہم اپنی ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں میں آپ کو وہ 4 وظیفے بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کے سب سے بڑی ڈھال ثابت ہوں گے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے زلزلے کی ہولناکی دیکھی، خونی چاند کی دہشت محسوس کی، اور اپنی بے بسی کا اعتراف بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زمین لرز رہی ہو اور آسمان سرخ ہو جائے تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں صرف ڈر کر بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ 3 مارچ 2026 خونی چاند گرہن کے اوقات۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ 3 مارچ 2026 کو یہ خونی چاند گرہن کس وقت لگے گا تاکہ آپ عبادت کی تیاری کر سکیں۔ سائنسی حسابات کے مطابق یہ گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق رات تقریباً 9 بجے شروع ہوگا۔ اس کا پیک ٹائم جب چاند پورا خونی سرخ ہوگا وہ رات 11:30 بجے کے قریب ہوگا، اور اس کا اختتام رات تقریباً 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا غفلت میں ہوگی، لیکن آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ دوستو، جب بھی چاند کو گرہن لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے اور مسجد کی طرف دوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص نماز ادا فرماتے جسے نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت جلال میں ہوتی ہے، اور اس جلال کو صرف سجدوں سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اس رات آپ سب نے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں نماز خسوف کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نماز لمبی ہوتی ہے جس میں لمبا قیام اور لمبے سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے رو رو کر اپنے رب سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ، اس خونی منظر کے شر سے ہمیں بچا لے اور اس لرزتی ہوئی زمین کو سکون عطا کر دے۔ دوستو، وہ 4 وظیفے جو آپ کی حفاظت کریں گے نماز کے بعد اس پوری رات اور رمضان کے ان مبارک ایام میں، آپ نے ان 4 وظیفوں کو اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا حصہ بنا لینا ہے۔ یہ وظیفے میں نے آپ کے لیے خاص طور پر ترتیب دیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کی تعداد ہم آخر میں بتائیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ کلمہ آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے درود ابراہیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہر بلا کو ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد کی صدا آپ کے گرد نور کا حالہ بنا دے گی۔ تیسرا وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفر اللہ پڑھیں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ چوتھا وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اب غور سے سن لیں ان وظیفوں کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ، استغفار کو 313 مرتبہ، اور عشاء کے بعد سورہ اخلاص کو اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز۔ دوستو، اسلام آباد کا زلزلہ ایک وارننگ تھی، 3 مارچ کا خونی چاند ایک گواہ ہے، اور رمضان 2026 ایک موقع ہے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں تھی، یہ میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ایک کوشش تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو کامنٹ میں یا اللہ ہم سب پر رحم فرما لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ کسی کی توبہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر
حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ